بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مکرم سامعین گرامی، تعویذ کے سلسلے میں بہت افراط و تفریط ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو تعویذ کو بالکل شرک کہہ دیتے ہیں، کسی کے گلے میں تعویذ پہنا وہ دیکھتے بھی ہے نا، یا کوئی جھاڑ پھونک والا کوئی عمل کرتے ہوئے کسی کو دیکھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں شرک، ھذا شرک، اس طریقے سے اس کو بہت برا بھلا کہتے ہیں اور بہت شدت اپناتے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ تعویذ ہی سب کچھ ہے، اعمال نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، حرام کاموں سے بچتے نہیں ہیں، ان کے اوپر کچھ پریشانیاں اور حالات آتے ہیں تو بس صرف تعویذ کا سہارا لیتے ہیں۔ یعنی افراط و تفریط ہے، کچھ لوگ تعویذ کو شرک کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف تعویذ میں ہی سب کچھ، مطلب تعویذ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے۔ آج انشاءاللہ حدیث کے روشنی میں اور حدیث کی تشریح ہمارے جو علماء نے کی ہے، معتبر علماء نے، اس کی روشنی میں کچھ تعویذ کے بارے میں انشاءاللہ معتدل بات آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ دیکھیے، خلاصہ کلام میرے دوستو بزرگوں یہ ہے کہ تعویذ اگر صحیح ہو تو تعویذ پہننا جائز ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے معتبر فقیہ گزرے ہیں، محدث ہیں، بڑے معتبر عالم ہیں۔ انہوں نے بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں لکھا ہے، صاف طور پر لکھا ہے، وقد اجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثه شروط۔ حافظ ابن حجر کے یہ الفاظ ہیں کہ علماء جھاڑ پھونک کرنے اور تعویذ وغیرہ کے جائز ہونے پر متفق ہیں، تین شرطوں کے ساتھ۔ اگر تین شرطیں پائی جائیں تو سمجھو وہ تعویذ جائز ہے۔ وہ تین شرطیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے ان یکون بکلام اللہ تعالی او باسمائہ وصفاتہ، یعنی پہلی شرط یہ ہے کہ جو بھی رقیہ ہو، تعویذ ہو، جھاڑ پھونک ہو، وہ اللہ کے کلام سے ہو، یعنی اس کے اندر اللہ کا کلام ہو، یا اللہ کے نام، اللہ کے صفتی نام، اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے۔ کل ملا کر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی کوئی چیز ہو جس سے وہ تعویذ کیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز وباللسان العربی او بما يعرف معناه، مطلب یہ ہے کہ وہ جو تعویذ کیا جا رہا ہو وہ عربی زبان میں ہو یا کوئی بھی ایسی زبان میں ہو جو سمجھی جا سکے، پڑھی جا سکے، معلوم کیا جا سکے، جس کو سمجھا جا سکے، یعنی جس کو وہ زبان آتی ہو وہ اس کو سمجھ سکے کہ ہاں اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ دو، اور تیسری چیز وَأَن يُعْتَقَدَ، اس بات کا اعتقاد ہو، تعویذ دینے والے کا بھی، تعویذ لینے والے کا بھی یہ اعتقاد ہو ان الرقیۃ لا تؤثر بذاتها بل بذات اللہ تعالی، کہ اس تعویذ کی ذات میں کوئی اثر نہیں ہے، اس تعویذ میں شفا دینے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تعویذ کو مؤثر بذات نہ سمجھا جائے بلکہ اس میں شفا کا، عافیت کا اور اسی طریقے سے بیماری سے دوری کا جو بھی عقیدہ ہو وہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس تعویذ کے ذریعے سے شفا دیں گے۔ یہ اگر عقیدے ہوں، یہ تین شرطیں اس کے اندر پائی جائیں تو ایسا تعویذ پہننا سارے علماء کے نزدیک جائز ہے، یہ علماء کا کہنا ہے۔ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، بلکہ یہی تین شرطوں والی بات تقریباً فقہ کی ساری کتابوں میں لکھی ہے علماء نے، یعنی ان تین شرطوں کے ساتھ تعویذ پہننا جائز ہے۔ بلکہ میں آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے نقل کروں۔ مسلم شریف کی جو روایت ہے اس کا نمبر ہے 5732، 5732۔ اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لمبی حدیث ہے، اس میں ایک جملہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرک۔ رقیہ کی جمع ہے، رقیہ مطلب وہی جھاڑ پھونک کرنا، دم کرنا، تعویذ کرنا وغیرہ وغیرہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرک، جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو۔ یہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اس لیے میرے دوستو، کوئی بھی بات بس سنی سنائی، کسی کو دیکھا دیکھی، اس کے چکر میں پڑنے کے بجائے کیا ہونا چاہیے، معتدل بات ہمارے سامنے ہو، معتبر بات ہمارے سامنے ہو، مستند علماء جو بات کہتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہو۔ تو ہمارا ان روایتوں کی روشنی میں اب کیا نظریہ ہونا چاہیے، اعتدال والا، کہ بالکل تعویذ کے چکر میں ہی ہمیشہ رہنا، عمل چھوڑ دینا، نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے، ذکر تلاوت نہیں، مسنون دعاؤں کا اہتمام نہیں، حرام کام زندگی میں پڑے ہوئے ہیں اور کچھ حالات آ رہے ہیں تو صرف تعویذ کا سہارا لے رہے ہیں، تعویذ کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ یہ نظریہ غلط ہے، بالکل غلط نظریہ ہے۔ اسی طریقے سے تعویذ کو شرک کہہ رہے ہیں، یہ افراط و تفریط والا نظریہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اعمال پہ اپنے آپ کو جمانا، فرائض کی پابندی، سنت مسنون دعاؤں کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، زندگی نورانیت والی، خیر والی، برکت والی، ان ساری چیزوں سے ہوتی ہے، اعمال سے ہوتی ہے، حرام کاموں کو چھوڑنے سے ہوتی ہے۔ انشاءاللہ یہ کام کریں گے تو تعویذ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لیکن اگر سارے اچھے کام زندگی میں ہیں، برائیوں سے ہم دور ہیں، پھر تعویذ کی ضرورت پڑ جاوے تو ان شرطوں کے ساتھ تعویذ پہننا، جھاڑ پھونک کرنا، دم کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ بس یہی تھا آج کا خلاصہ کلام کہ افراط و تفریط سے ہم بچیں، ہر چیز میں، ہر عمل میں افراط و تفریط سے بچیں، معتدل بات، صحیح بات ہے، اس کو اپنانے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ ہم کو سمجھا دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔